الرحمن الرحیم۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ کوہ طور کی قسم ارشاد فرماتا ہے، یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پر رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ پتہ چلا کہ جہاں کسی اللہ کے مقبول بندے کا کوئی بسیرا ہو، اس کے قدم لگ جائے تو وہ بھی چیز عظمت والی ہو جاتی ہے اور اللہ کی اور خود مقبولیت ہو جاتی ہے۔ کوہ طور کی بھی اللہ قسم ارشاد فرمایا۔ اس طرح فرمائے کہ قیامت کے قریب سمندر جو ہے وہ آگ بنا دی جائے، آگ نکلے گی اس کے اندر، سلگ گی، سارے سمندر جو ہے وہ سلگ، یعنی یہ قیامت کی علامت ہے کہ سمندروں کے اندر آگ لگے۔ آگ اور سمندر پانی کا کیا کام ہے، لیکن آگ لگی اس کے سمندروں کے اندر۔ پیٹرول اس کے نیچے سے نکلتا ہے۔ اب یہ جنگ چل رہی ہے آج، اگر جنگ بڑھ جاتی ہے تو پیٹرول آگ لگی گی اس کے اندر، یہ بھی قیامت کی علامت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بیت المعمور کی بھی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے کہ بیت المعمور کیا ہے، یہ فرشتوں کی قبلہ گاہ ہے۔ قبلے جو ہمارے خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر ہی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے یہ جگہ، جہاں فرشتے جو ہے وہ طواف کرتے ہیں۔ ہم لوگ نیچے طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ، وہ لوگ وہاں طواف کرتے ہیں بیت المعمور پر، اس کی بھی اللہ کا قسم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ستارے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، جب وہ اترا، اس سے حضور کی ذات گرامی مراد ہے اور حضور کے معراج کا پورا تفصیلی واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ پہلے حصے کا ذکر معراج کے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، مان الانبیاء کے اندر، اور یہاں سورہ نجم کے اندر بیت المقدس سے اور آسمانوں کی طرف اور لامکہ کی طرف حضور نے جو سفر فرمایا اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسے تفصیل سے بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو بلایا اور اپنا قرب عطا کیا، اور کتنا قرب عطا کیا کہ اس سے 2 کمان کے فاصلے ہوتے ہیں۔ اس طرح ملتے ہیں نا ہم لوگ عید کے دن، ایک آدمی اس طرح ملتے ہیں تو یہ کمان بن جاتی، تو کمان 2 جب ملتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہم نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا، اور فرمایا کہ پھر صرف قرب کی بھی عطا کیا، پھر اپنا دیدار بھی کرایا۔ حضرت موسیٰ کو فرمایا یہ اللہ ترانی تم نہیں دیکھ سکتے ہمیں، لیکن اپنے محبوب پر اللہ نے اپنا دیدار بھی کرایا، اور دیدار بھی کس طرح ہوا کہ پلک بھی جھپک نہیں پائے۔ حالانکہ انسان سورج کو دیکھے تو زیادہ تیز روشنی کو دیکھ نہیں سکتا، آنکھ میں پلک جھپک جاتی ہے، جبکہ حضور نے تو اس ذات کو دیکھا ہے، اللہ نور السماوات والارض، جو ساری کائنات کا نور ہے، لیکن اس طرح دیکھا کہ پلک بھی جھپک نہیں پائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے یہ قوت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے نور کو دیکھ سکے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو معراج کی رات جو کچھ وحی کرنا تھا وہ وحی کر دیا، یعنی جتنے علوم تھے وہ سارے کے سارے ہم نے اپنے محبوب کا عطا فرمایا، یعنی یہ معراج کا تحفہ ہے جو اللہ نے محبوب عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی چیز علم ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات میں علم کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر سورہ قمر شروع ہوتا ہے، جس کے اندر چاند کا ذکر ہے کہ قرب قیامت کے اندر چاند جو ہے وہ پھٹ جائے، اور اب اس سے یا تو قیامت کی علامتیں مراد ہیں، اور یا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا معجزہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جب طلب کیا گیا تو حضور پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، اشارہ فرمایا، ایک چاند کا ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک چاند کا ٹکڑا ادھر ہو گیا۔ کافروں نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا، کہنے لگے نہیں یہ تو نظر بندی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے ورنہ چاند ٹکڑے نہیں ہوا۔ لیکن جو سفر کر کے لوگ آ رہے تھے انہوں نے پھر آ کے بتایا کہ ہم نے راستے میں دیکھا تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا، لیکن جن کے دلوں پر مہر ہو جاتی ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتی، ایمان نہیں لاتی۔ یہاں سورہ قمر کے اندر پھر قیامت کے تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ سورہ اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے، کہاں؟ بیت المقدس کے ایک پہاڑی پر کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر وہاں سے آواز لگائیں گے، بہت زور کی آواز، اور اس آواز سے پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی، اپنا تفریح ہو جائے گی، اور سب لوگ پریشان ہو کے باہر نکل آئیں گے اور پریشان ہوں گے۔ یہ قیامت ایک آغاز ہوگا،
وقت سے پھر قیامت شروع ہو جائے گی. اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. یعنی دیکھیے کتنی ضخیم کتاب ہے یہ. کسی بچے یاد کرتے ہیں امتحانوں کے اندر تو ان کو ایک صفحہ بھی کسی کتاب کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. یہاں اتنی ضخیم کتاب کئی 100 صفحے کی, اور کوئی بڑا نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو پورا یاد کر لیتے, حفظ کر لیتے. یہ قرآن کا معجزہ ہے, اور یہ دلیل اس بات کی قرآن واقعی اللہ کا کلام نہیں, اللہ کی کتاب ہے. ورنہ اور کسی کتاب کو ایسے اللہ نے نہیں عزت بخشی کہ وہ یاد ہو جائے, اور ایک حرف کا بھی اس کے اندر اور ایک شوشے کا بھی اس کے اندر وہ فرق نہ آئے. یہ صرف کلام اللہ تعالیٰ کیونکہ وعدہ کیا اس نے اللہ نے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس کتابوں میں تو کئی محفوظ, اور لیکن اللہ نے سینوں میں بھی اس کو محفوظ کر دیا. اس کے بعد ذکر ہے کیا نام ہے سورہ رحمان کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے, اور قرآن کی جو دلہن ہے یعنی قرآن کی زینت, دلہن سے مراد زینت, قرآن کی زینت ہے وہ سورہ رحمان ہے. یعنی اس کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمایا رب کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ. نعمتوں کو مسلسل ذکر کیا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ, جس کے اندر کیا نام ہے دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر ہے, آخرت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ 31 بار فرمایا گیا کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ. اور اس سے پہلے جب یہ رحمان سورہ رحمان کا آغاز ہو رہا ہے تو اس میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن, کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا, وہ علم البیان, اس کو بیان سکھایا. تو علماء فرماتے ہیں اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ اپنے محبوب کے لیے فرما رہا ہے کہ اپنے قرآن سکھا دیا ان کو. اور خلق الانسان سے مراد انسان کامل, حضور کی ذات مراد ہے کہ انسان کو پیدا کیا اللہ نے اپنے محبوب پیدا کیا. اب سوال یہ کہ پہلے پھر ذکر آنا چاہیے تھا حضور کے پیدائش کہ خلق الانسان, ہم نے انسان کو پیدا کیا, پھر آتا کہ الرحمن علم القرآن, ہم نے سکھایا. لیکن پہلے سکھانے کا ذکر ہے کہ ہم نے قرآن سکھا دیا, پھر پیدائش کا ذکر ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو پیدا کیا. یہ اس کا کیا مطلب؟ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی جو بشری پیکر کے اندر ولادت ہوئی ہے وہ تو 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے, لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اس وقت پیدا کیا تھا کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نور کو اللہ نے قرآن بھی سکھا دیا اور ساری کائنات علوم کو اپنے محبوب کا عطا فرما دیا. اس کے بعد پھر فرمایا اس لیے فرمایا رحمان علم القرآن کی رحمان نے اپنے محبوب قرآن جب وہ نور تھا اسی سکھا دیا تھا. پھر حضور کو پیدا کیا 12 ربیع الاول کو, اس کے بعد ان کو بیان عطا فرمایا. اس لیے علم القرآن کا پہلے ذکر ہے. اس کے بعد یہاں کتنی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون کون سی نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں. سورج, چاند, بیلیں, درخت, باغات, پھلوں کا ذکر ہے, کھیتوں کا ذکر ہے, فصلوں کا ذکر ہے, شیریں چشموں کا ذکر ہے, سمندروں کا ذکر ہے, پھر مرجان اور لولو 3 ہیروں کا ذکر ہے. اور یہ دنیاوی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر جنت کے باغات کا ذکر ہے, جنت کے چشموں کا ذکر ہے. وہاں جناب حوریں ہوں گے, تکی ہوں گے, اعلیٰ محلات ہوں گے, ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہاں قیامت کی کچھ سرکشوں کو عذاب بھی دیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ عذاب کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہماری نعمت ہے, یہ کس کی نعمت میں جڑ عذاب دینا, اس کو کیسے نعمت فرمانا؟ تو اس کا جواب یہ کہ مظلوم سے پوچھیں کہ مظلوم جو ہے ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ ظالم کو عذاب ملے, اور ظالم کے آخر کردار تک پہنچے. کس قدر 1 لاکھ کے قریب انہوں نے کیا نام ہے شہید کر دیے غزہ کے اندر یہودیوں نے. تو کیا مسلمان تڑپ نہیں رہے ہوئے کہ ان کو سزا ملے؟ اور جب ان کو سزا ملے گی قیامت کے دن تو کتنی خوشی ہوگی مسلمان. اللہ فرماتا ہے یہ بھی نعمت ہے ہماری کہ ہم نے ان کو بھی ڈھیل دی ہے, اور کبھی پکڑتا اللہ دنیا میں پکڑ لیتا. انشاءاللہ پکڑائی دنیا میں بھی آئیے پکڑ لی, اور یہود و نصارہ یہاں بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ. لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے جب ان کو پکڑیں گے اور جب ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے اور جہنم ان کے اندر کو ڈالیں گے ان کو, تو پھر سب سے زیادہ خوشی ہوگی مظلوموں کو کہ جن کو انہوں نے مارا تھا, جن پر انہوں نے ظلم کیے تھے. تو یہ بھی ہماری کی نعمت, یہ بھی کہ نہیں, اس لیے اس کو ہمارے بھائی جس کی نعمتیں ہمارے کو چھوٹ رہا ہوگا. سورہ واقعہ شروع ہو گئی ہے. سورہ واقعہ کے اندر ذکر ہے کہ علماء روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو فاقہ نہیں ہوگا.
اگر اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، جو اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، پریشان ہے روزی کے لیے، تو سورہ واقعہ روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ روزی کا بہتر بندوبست کروا دے گا۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت میں زلزلہ برپا ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کچھ اصحاب یمین ہے، کچھ اصحاب شمال ہے، جو دائیں طرف والے ہیں جنت میں جائیں گے، اصحاب شمال جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور ستاروں کا اللہ کیا قرآن کی پیشین دنیا ہے، اور کیا قرآن کی حقانیت ہے۔ فرمایا کہ ہمیں قسم ہے ستاروں کی گرنے کی قسم ہے، اگر تمہیں علم ہو، یہ صاحب نے فرما دیا، اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی قسم کی ارشاد فرمائی، قسم تو بہت چیزوں کے اللہ نے ارشاد فرمائی، اور جب لوگ تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، لیکن اس قسم کو ارشاد فرمانے کا فرمایا اگر تمہیں پتہ چلے، علم اگر تمہیں تمہیں پتہ چلے گا کتنی بڑی یہ قسم ہے۔ یعنی یہ ستاروں کی جو اللہ نے قسم بھائی پھر آپ گرنے کی قسم، یعنی آج سائنس نے اس کی تحقیق کر کے بتائی ہے کہ جو آسمان پر ستارے ہیں اس کے اندر جو کہکشاں ہیں، کہکشاں اسے کہتے ہیں اس میں بہت سارے ستارے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس آج کی تحقیق کر کے بتا دی ہے کہ کائنات کے اندر 500 ملین کہکشاں ہیں۔ کہکشاں جو ہے ایک نہیں ہے، یہ کہکشاں جو بہت سارے ستارے ہوتے ہیں، یہ کہکشاں جو 500 ملین کہکشاں ہیں، اور ہر کہکشاں کے اندر 1,00,000 ملین ستارے ہیں۔ اندازہ تو کیجیے، ایک کہکشاں میں 1,00,000 ملین ستارے ہیں، پھر اس قسم کی کہکشاں 500 ملین کہکشاں ہیں۔ یہ سب گردش کر رہے ہیں، سارے کے سارے جتنے کلر میں، یعنی خربوں سے بھی زیادہ ہو گئے ستارے، خربوں سے بھی زیادہ ستارے ہیں، یہ وہ سارے کے سارے گردش کر رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی رفتار بھی مختلف ہے۔ سورج 6,00,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا ہے، زمین جو ہے وہ 1,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ بعض ستارے ایسے ہیں کہ جو کیا نام ہے 8 میل فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ جو ہے وہ 8 میل کی رفتار سے چل رہا ہے، بعض 32 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا ہے، بعض 48 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے۔ اندازہ کریں، کوئی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا ہے، کوئی منٹ کی رفتار سے چل رہا ہے، کوئی سیکنڈوں کی رفتار سے چل رہا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 1,000 نہیں، 2,000 نہیں، خربوں نہیں، اس سے بھی زیادہ بے حساب ستارے چل رہے ہیں، نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی خلل آتا ہے، نہ ان نظام میں کوئی خلل آتا ہے۔ باقی یہ بس اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر کلمہ زبان سے لاتا لا الہ الا اللہ محمد، کہ ہے کوئی کائنات کے اندر جو چلا رہا ہے ساری کائنات، لیکن پھر بھی بدبخت کوئی پھر بھی ایمان نہ لائے اور پھر بھی اللہ کو نہ مانے، ورنہ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی ایک ہونے کی۔ بے وضو فرمایا کہ بے وضو قرآن کو نہ چھو، وضو کے ساتھ قرآن کو چھوا کرو۔ ہاں تلاوت کر سکتے ہیں قرآن کی، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ وضو نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورہ حدید، لوہے کا ذکر ہے اس کے اندر، کہ ہم نے قرآن نازل، پہلے تو فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اور یہ کیوں نازل کیا؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے، روشنی کی طرف لے جائے۔ کہتے کہ جہالت کے اندھیرے ہیں، اور عصبیت کے اندھیرے ہیں، تباہی و بربادی کے اندھیرے ہیں، ایک دوسرے کے نفرت کے اندھیرے ہیں۔ قرآن ہم نے عمل کرو، اس کے بعد دیکھو کیسی روشنی ہوتی ہے اور کیسے تم ان اندھیروں سے نکل جاتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے جو دیا تمہیں اس پہ خرچ کیا کرو، اور خرچ کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض، کون ہے جو ہمیں قرض دے گا؟ اب بس اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ لیکن قرض کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ قرض واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو یہ مجھے قرض دے رہا ہوں، میں تمہیں کئی گنا کر کے قیامت میں واپس کر دوں، اور قیامت تو بہت دور ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ کئی 100 گنا تمہیں دے گا۔ تجربہ کر کے آپ دیکھیں، کاروبار کسی کا نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ خیرات کیا کرے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکالا کرے، اللہ اس کے بدلے میں کئی 100 گنا تمہیں واپس کر کے دے گا، تمہاری روزی میں برکت ہو جائے، تمہارے مال میں برکت ہو جائے، اور آخرت میں تمہیں مل نہیں ملی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرمایا دیکھو دنیا کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ مت کھاؤ، دنیا کے چمک ہے اور ٹھاٹ باٹ ہے، آرام ہے، سکون ہے، یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے، یہ سراب کی طرح ہے۔ جیسے دور سے تمہیں نظر آئے گا کہ پانی پانی ہے، صحرا کے قریب جا کے دیکھو گے تو پتہ چل پانی نہیں، یہ تو کہنا ہے سراب نہیں ہے۔ تو یہی حال ہے کہ یہ سراب ہے سارا، دنیا کی جو نعمتیں اور شان و شوکت ہے یہ آنکھ بند ہوئی ختم ہو گئی، پھر حقیقی جو نعمتیں وہ شروع ہوں گے۔ تو حقیقی نعمت جو ہے، ابدی نعمت ہے، ہمیشہ جہاں رہنا ہے، اس کی طرف توجہ دو۔
یہ تو ختم ہونے والی چیز. اس کے اندر اپنی زندگی کو برباد نہ کرو. پھر بتایا لوہے کا ذکر ہے اس کے اندر کہ ہم نے لوہا تمہارے لیے بنایا ہے. کیسے کیسے اس میں فوائد ہم نے تمہارے لیے رکھے ہیں. اور دیکھیے نا یہ اسٹیل مل کتنی فائدے مند ہے, کیا کیا چیزیں سے بنتی ہیں, اسلحہ تمام اس سے بنتا ہے, جہاز اس سے بنتے ہیں, ٹینک اس سے بنتے ہیں. اللہ ماتے کے بے شمار فوائد جو ہم نے اس میں لوہا عطا کیا ہے. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة بعدد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته